تو کچھ اپنی زندگیاں یوں بھی گزار کے جاتے ہیں، زندگیاں یوں بھی گزار کے جاتے ہیں۔ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب و عجب آدمی تھے۔ ایک مرتبہ انہیں دارالعلوم سے ہندوستان سے مصر بھیجا گیا۔ اس زمانے میں بیل گاڑیوں کا سفر ہوا کرتا تھا، بیل گاڑیوں کا مہینے لگتے تھے۔ جامع ازہر اس وقت مشہور ترین ادارہ تھا دنیا کے اندر۔ ان کے پاس ایک کتاب تھی نور العزا، عربی زبان میں۔ استاد نے انہیں بھیجا، جاؤ وہ کتاب لے کے آؤ۔ یہ وہاں گئے، کتاب ان سے درخواست کی کہ آپ کی لائبریری میں یہ کتاب ہے، مجھے ہندوستان لے کے جانی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ ہمارے پاس نایاب ہے، ہم دے نہیں سکتے، مطالعے کے لیے آپ لے سکتے ہیں، چند دن مطالعہ کر لیں واپس، کتاب نہیں دے سکتے۔ مطالعہ کر کے واپس آئے، اپنے استاد سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کتاب تو نہیں ملی۔ حضرت کو بڑا افسوس بھی ہوا، طلباء کا ناغہ بھی ہوا، مدرسے کا خرچہ بھی ہوا، مشقت بھی اٹھائی اور کام بھی نہیں ہوا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت کچھ دن مجھے مہلت دیں۔ آپ نے اس مطالعے کی برکت سے آپ نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر وہ پوری کتاب لکھ کر پیش کر دی، عربی زبان میں تھی، اور پھر اسے مصر بھیجا اور ان سے کہا کہ اسے اصل کتاب سے ملا لو۔ انہوں نے کہا امام بخاری کے بعد اگر ہم نے کسی کا حافظہ دیکھا ہے تو اس شخص کا حافظہ دیکھا ہے۔ لیکن شاہ صاحب کیا فرماتے تھے؟ شاہ صاحب فرماتے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ساری زندگی میری نظر کسی غیر محرم پہ نہیں پڑی۔ ایک مرتبہ تقریباً 55 سال کی عمر تھی، بخاری پڑھاتے تھے دارالعلوم میں ہندوستان میں، تقریباً اتنی عمر تھی۔ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بوڑھی، 60 سال سے اوپر عمر ہوگی ان کی، بوڑھی عمر عورت، وہ گھر میں آئی ہوئی تھی، پتہ نہیں چلا۔ اہلیہ نے دروازہ انہوں نے کھٹوایا، اہلیہ نے دروازہ کھولا تو اہلیہ کے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ اللہ کی شان اسی کمرے میں چلے گئے جس گھر میں وہ مہمان خاتون بوڑھی جس کی 60 سال سے اوپر عمر تھی، اسی کمرے میں داخل نظر پڑ گئی۔ تو قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی بخاری میں نظر کے بارے میں کوئی احادیث آتی تو بڑے افسوس کے ساتھ تذکرہ کرتے کہ ساری زندگی میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ میری نظر پڑی ہے۔ اندازہ لگائیے، وہ بھی بوڑھی، وہ بھی اتفاقاً۔ گناہوں کی نحوست سے آپ نہیں دیکھتے میرے عزیزو آج کس چیز میں برکت نہیں رہی ہے؟ کثرت کی کمی نہیں ہے، کثرت کی کمی نہیں ہے۔ اب دیکھیں حالانکہ اتنے ذرائع ہو گئے ہیں، ہونا چاہیے تھا کہ آدمی فارغ ہوتا، آدمی فارغ ہوتا، کیونکہ پہلے ملاقات کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا تھا، بات کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا تھا، کسی چیز کی تلاش کرنے میں کتنا وقت لگتا تھا، کسی چیز تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا تھا۔ اب تو تیزی تیزی ہے، لیکن وقت سے برکت کیسے اٹھی؟ ایسا لگتا ہے پہلے زیادہ مصروفیت ہو گئی ہے، وقت ہی نہیں، اور مہینے یوں گزر رہے جیسے ہفتے، اور ہفتہ یوں گزر رہا جیسے دن، اور دن یوں گزر رہا جیسے ایک گھڑی، زندگی یوں گزر رہی۔ برکت ہر چیز سے اٹھ گئی، زندگی گزر رہی ہے، کس کام میں لگ رہی کوئی پتہ نہیں۔